السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تجارت سے متعلق ہے، لین دین سے اور خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی خریدی، قیمت طے ہو گئی اور خریدنے والے نے چلا کر کے بھی دیکھا، چیک بھی کر لیا، گاڑی پسند بھی آ گئی، اور جب قیمت دینے کی بات آئی تو خریدار نے کہا کہ بینک کے ذریعے سے ہم ٹرانسفر کر دیں گے۔ بیچنے والے نے کہا کہ نہیں، ہم کو کیش چاہیے، اور اس طرح سے قیمت طے ہو جانے کے بعد دونوں کے دونوں خرید و فروخت کرنے والے چلے گئے۔ اس کے بعد خریدار نے کسی میکینک سے گاڑی دکھایا اور کہا کہ 20,000 قیمت زیادہ ہے۔ اب خریدار بیچنے والے کے پاس گیا اور کہا کہ 20,000 کم کرو، اس لیے کہ میں نے میکینک کو دکھایا ہے، اس نے کہا 20,000 زیادہ ہے۔ تو کیا خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 20,000 کم کرائے اور اس کی وجہ سے اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ عقلی اعتبار سے جائز ہے اور نہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ نہ عقلی اعتبار سے جائز ہے اور نہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس چیز کو بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، عہد و پیمان پورے کرو۔ اب چونکہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، قیمت بھی طے ہو چکی ہے، پیسے بھی اسی وقت ٹرانسفر کر دیا ہوتا، لیکن خریدار نے اپنی مجبوری کی وجہ سے کہا کہ نہیں، ہم کو کیش چاہیے۔ تو جب یہ ایگریمنٹ پکا ہو گیا اور بے بھی مکمل ہو گئی تو اب کینسل کرنے کا اختیار نہیں رہ گیا۔ اسی طرح سے بخاری کی 2600 نمبر کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں 1531، نسائی میں 4472، مسند احمد میں 6006 نمبر کی روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایع الرجلان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی خرید و فروخت کریں، بالبیع، خرید و فروخت کریں، فکل واحد منہما بالخیار، تو دونوں کو کھلی چھوٹ ہے، دونوں کو کھلی چھوٹ ہے، یعنی کینسل کرے یا بے مکمل کرے، خیار ہے۔ من بیعہ ما لم یتفرقا، کب تک ایسا ہے؟ جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں، یعنی کینسل کرنے کا اختیار یا کم کرنے کا اختیار یا زیادہ کرنے کا اختیار کب تک ہے؟ جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں۔ لیکن جب ایگریمنٹ بالکل ہی پختہ کر لیں، بات پکی ہو جائے اور دونوں کے دونوں الگ ہو جائیں، دونوں کے دونوں الگ ہو جائیں، تو پھر اختیار نہیں رہ جاتا ہے، کینسل کرنے کا اختیار یا کم کرنے کا اختیار نہیں رہ جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرف عام میں بھی
ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے زبان دے دی ہے، اب میں چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے لیکن میں مکرنے والا نہیں ہوں، میں مکرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ گواہ کے سامنے قیمت طے ہو گئی ہے۔ اب ہماری قسمت 20,000 زیادہ ہوا یا کم ہوا تو ہماری قسمت سے ہوا ہے، لیکن ہم نے زبان دے دی ہے، بات پکی ہو گئی ہے، تو اب میں کیسے اس سے کہہ سکتا ہوں کہ 20,000 کم کر دو، اس کی قیمت 20,000 زیادہ ہے، میں نے فلاں سے بات کی ہے۔ بھائی فلاں کی بات 100% درست ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو خراب کر رہے ہیں اور اپنی ایگریمنٹ سے مکر رہے ہیں آپ؟ ایسا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیں یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھ لیں کہ ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ اب یہ عہد و پیمان یہ تھا کہ بھائی اتنا پیسہ آپ کو دینا ہے، گاڑی آپ کی ہے، اب بیچ میں کسی اور کی وجہ سے بیع کو کینسل کرنا یا پیسے کم کروانا، بہرحال یہ شرعی اعتبار سے بھی ناروا ہے اور عرف عام کے اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل اور اسی طرح سے سماجی اعتبار سے بھی ایک آدمی کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم سے بھی سودا کیا جاتا ہے تو لاکھ ورغلانے کے باوجود بھی وہ اپنی زبان سے مکرتے نہیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کو تو کتنا بھی خسارہ ہو جائے وہ اپنی زبان سے نہیں مکرے گا۔ اللہ رب العالمین یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔